کہ ہم جا رہے ہیں سلطنت روم سے ٹکر مول لینے کے لیے، ایک امکان یہ ہے کہ ہم سب کے سب جو ہیں وہاں پر ختم ہو جائیں، اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، تو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، ہمیں اور کیا چاہیے؟ وہی تو مرتبہ ہے جس تک پہنچنے کی آرزو ہے، ہمارے لیے تو بہترین آپشن وہ ہے۔ اور اگر ہم فتح مند ہو کر واپس آئیں، دوسرا امکان تو یہی ہے نا، تو پھر تمہارے نزدیک بھی ہم کامیاب ہوئے۔ تو ہمارے نزدیک تو دونوں ہی کامیابیاں ہیں، دونوں ہی بہترین باتیں ہیں، کسی بھی شر کا اور کسی بھی ناکامی کا ہمارے ذہنوں میں تو کوئی تصور ہے ہی نہیں کسی بھی اعتبار سے۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں، ابھی موقع کی طاق میں ہے، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ، کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب مسلط کرے اپنی جانب سے، او بِأَيْدِينَا، یا ہمارے ہاتھوں تمہیں سزا دلوا دے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو، دین کے ساتھ غداری، اللہ کے رسول کا تمسخر و استہزاء، تمہیں تو اب عذاب ملنا ہے، اب انتظار اس بات کا ہے کہ اللہ عذاب ڈائریکٹ بھیجے گا یا ہمارے ہاتھوں تمہیں سزا دلوائے۔ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، اب تم انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ ہی انتظار کر رہے ہیں، تمہارے انجام کے منتظر ہیں۔ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، کہہ دیجئے کہ اب خرچ کرو، انفاق کرو، چاہے اپنی خوشی سے، چاہے کراہت کے ساتھ، جبراً۔ لَن يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ، اب تم سے یہ انفاق بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک خاص مینٹلٹی ہوتی ہے کہ جان بچانے کی خاطر چلیں کچھ نذرانہ لے کے حاضر ہو گئے کہ حضور ہم نکل تو نہیں سکتے، یہ ہماری طرف سے کچھ ہدیہ قبول فرما لیجئے، جان بچ جائے گی تو آدھی ساری جاتی دیکھیے تو آدھی دیجئے بانٹ، بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے کچھ، اگرچہ مال نکالنا بھی ان کے لیے کم نہیں تھا، ایک آزمائش، لیکن جان بچانے کی خاطر کچھ دینا پڑ جائے تو وہ انہیں گوارا تھا۔ تو فرمایا کہ اب وہ سٹیج آ گئی ہے کہ اب تمہارے یہ صدقات اور تمہارا انفاق بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ انکم کنتم قوما فاسقین، یقیناً تم نافرمان لوگ ہو، سرکش لوگ ہو۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، اور ان کے صدقات و انفاق کی قبولیت سے جو انکار کیا گیا تو اس کا سبب یہ تھا، الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، کہ انہوں نے کفر کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کا، ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى، یعنی ظاہراً مسلمان ہیں، اندر سے کفر کر چکے ہیں، کوئی کسر تو نہیں رہ گئی اب، اور یہ نماز کے لیے نہیں آتے مگر بڑی کسل مندی کے ساتھ، بوجھل طبیعت کے ساتھ، ولا ينفقون الا وهم کارہون، اور خرچ بھی نہیں کرتے مگر دل پر جبر کرتے۔ فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم، اے نبی آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں ان کے مال اور ان کی اولاد۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ منافقین کی اکثریت وہ تھی جو صاحب حیثیت لوگ تھے، دولت مند تھے، تو یہ دولت اور ان کی حیثیت اور یہ جو ہے سٹیٹس، یہی ان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تھا، مال کی محبت، اولاد کی محبت۔ تو فرمایا کہ ان کو جو ہم نے زیادہ دیا ہے، یہ اپنے معاشرے کے معتبر لوگ ہیں، ان کے پاس مال بھی زیادہ ہے، اولاد بھی ہے، ساری نعمتیں اللہ کی ہیں، تو اس سے آپ تعجب میں مبتلا نہ ہوں، اس سے کوئی اثر قبول نہ کریں، اور آپ کو بھی یہ حکم ہے اور آپ کی وساطت سے تمام مسلمانوں کو کہ اس سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی میں سزا دے۔ وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جان نکلے اور اسی طریقے سے وہ حالت کفر میں، منافقت کی حالت میں مرے اور ان کا انجام کافروں کے ساتھ ہو۔ یہ مال اور یہ اولاد ان کے لیے اسی دنیا میں سہان روح بنے، اللہ یہ چاہتا ہے۔ اس مال کی فکر میں جو آدمی بزنس مین ہو اور بہت پھیلا لیا ہو اس نے، آپ کو معلوم ہے صبح شام ایک ہی فکر ہے، نہ دن کا چین ہے نہ رات کا آرام ہے، رات کو بھی نیند نہیں آ رہی ہے، ٹرینکولائزرز بھی لے رہے ہیں اور خواب آور گولیاں کھا رہے ہیں، اپنے تمام جو ہے وہ آسائشیں تج کی ہوئی ہیں، نہ کوئی بچوں کے حقوق کا خیال ہے، گویا کہ وہ ہلکان ہو رہے ہیں اس کے پیچھے۔ تو یہ بزنس جو ہے ان کے لیے سہان روح ہے ایک معنی میں، ایک ہر وقت کی مصیبت ہے۔ اسی طریقے سے اولاد بھی جو ہے اگر نافرمان ہو اور وہ والدین کے سامنے سرکشی دکھائے، پھر وہ دنیا میں وہ اولاد جو ہے وہ رحمت نہیں، وہ سہان روح بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس مال اور اولاد کے ذریعے انہیں اسی دنیا میں سزا دینا چاہتا ہے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور اب یہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ وہ تمہارے ساتھ ہی ہیں،
بے شک وہ تم میں سے ہیں، یعنی وہ اے مسلمانوں ہم تمہارے ساتھ ہیں، وما هم منکم، فرمایا وہ نہیں ہے تم میں سے، ولکنہم قوم یفرقون، بلکہ یہ انتہائی بزدل اور ڈرپوک لوگ ہیں، جنگ سے اور جہاد سے بھاگنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر